ایک مسجد ایسی ہے جو پترے کی بنی ہوئی ہے، اس میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں، کسی میں پنکھا ہے کسی میں نہیں، کہیں ہے کہیں نہیں، چلچلاتی دھوپ ہے دوپہر میں، آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں انٹر ہوئے، تھکان تھی، چہرہ بوجھا بوجھا سا تھا، مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں، پنکھا ہے بھی یا نہیں، آپ نے سکون سے نماز پڑھی۔ توجہ چاہوں گا، سکون سے آپ نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلیں گے نا تو چہرے کا رنگ کالا نہیں، چہرے پہ نور نظر آئے گا، ہوگا نا؟ جواب دیجیے ہے یا نہیں؟ لیکن یہی بندہ تھیٹر کے اندر 3 گھنٹے بیٹھا، ایئر کنڈیشن بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، لہو لعب کا سامان بھی ہے، خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، 3 گھنٹے پکچر دیکھنے جانے سے پہلے جو اس کے چہرے کا رنگ تھا نا، پکچر دیکھ کر کے نکلے گا تو چہرے کا رنگ کالا ہو گیا ہوگا۔ ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کے بعد 3 گھنٹے گناہ کی وجہ سے چہرہ کالا ہو گیا، اور گرمی کے موسم میں پترے کی مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرنے کے بعد چہرے پر نور آ گیا۔ یہ کس نے عطا فرمایا؟ یہ پالنہار حدیثی نے عطا فرمایا۔ لیکن آج مسجد میں دل نہیں لگتا، جاتے ہیں تو بھاگتے ہیں مسجد سے، خطبہ شروع ہو تب پہنچنا ہے اور سلام پھیرتے ہی بھاگو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا دل اللہ کے گھر میں نہ لگے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ روئے زمین کی جنت مسجد ہے، اور مسجد میں دل ایمان والے کا لگا کرتا۔ قرآن سننے میں دل نہیں لگتا، کوئی قاری قرآن اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں رمضان شریف کے اندر اچھے قرآن پڑھنے والے کے پیچھے کتنے مقتدی ہوتے ہیں، اور یعلمون تعلمون پڑھنے والے کے پیچھے کتنے مقتدی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں جلدی ختم ہوتی ہے تراویح، چلو وہاں صحیح پڑھا جاتا ہے، وہاں نہیں۔ بلکہ امام صاحب اگر نماز کے اندر قرأت لمبی کر دی تو ٹرسٹی کے پاس شکایت پہنچ جاتی ہے، بھائی ذرا امام صاحب سے کہو تھوڑی چھوٹی نماز پڑھائیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اور گانے اتنا سننے کا شوق کہ پہلے تو ایئر فون لگایا کرتے تھے، اب ایئرپورٹ آ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا سن رہا ہے سنا رہا ہے کیا کر رہا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے لگا ہوا ہے، جا رہے ہیں، چلتے چلتے گانا سن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے گانا سن رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کے شوق نے اور گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانے نے ہمیں اتنا تباہ کر دیا کہ آج ہماری زندگی سے سکون ختم ہو چکا۔ میں ایک بات عرض کروں گا، میرے نوجوان بھائیوں بچوں میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، ابھی آپ کو گناہ بہت اچھا لگتا ہوگا، ابھی لڑکیوں سے چیٹنگ اچھی لگ رہی ہوگی، ابھی کسی سے مسکرانے سے بات کرنے پر اچھا لگتا ہوگا، لیکن جانتے ہیں میں آپ کو ایک زندگی کا میرا اپنا واقعہ بتاؤں۔ میرے ایک دوست کی بھی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن بیٹے کے قدم تھوڑے سے ڈگمگائے ہوئے تھے، تو مجھ سے انہوں نے کہا یار ذرا میرے بیٹے کو سمجھاؤ تو۔ میں نے ان کے بیٹے کے پیچھے محنت شروع کی، سمجھاتا رہا، فون پر سمجھاتا رہا، کبھی ملاقات میں سمجھاتا رہا۔ بیٹا سمجھ گیا کہ میرے باپ نے لگا دیا ان کے پیچھے۔ ایک دن اس کے باپ نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں گزارش کرتا ہوں اب میرے بیٹے کو مت سمجھا۔ میں نے کہا خیریت ہے، کیا وجہ ہے؟ جانتے ہو اس باپ نے کیا کہا؟ بوڑھے باپ نے کہا میں نے بہت کوشش کی اس کو سنوارنے کی لیکن وہ نہیں سنورا۔ حضرت میں کیا بتاؤں، ایک دن جب میں نے اس پر شدت کی کہ بیٹے یہ آوارگی اچھی چیز نہیں ہے، بیٹا چھوڑ دو، تو میرے ہی بیٹے نے مجھ سے کہا ابا بڑھاپے میں مجھے گناہ چھوڑنے کی بات کرتے ہو، آپ جوان تھے تو کیا کرتے تھے، آج جوانی میں گناہ کر رہے ہیں، بڑھاپے میں یہی گناہ کانٹا بن کر کے چھپے گا، یہی گناہ پلٹ کر کے آئے گا، یہی گناہ اولاد کے سامنے شرمسار کر دے گا، یہی گناہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھے گا۔
یہی گناہ تباہی کے تہانے پر پہنچا دے گا۔ بچیاں بھی اپنی ماؤں سے ایسا کہتی نظر آئیں گی اور بیٹے بھی اپنے باپ سے اس قسم کی باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ ڈرو گناہ سے، بچو۔ اور قرآن نے تو واضح لفظوں میں کہہ دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو اس لیے کہ گناہ کی طرف جو تم کو ابھارتا ہے وہ کون ہے؟ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ جب کبھی شیطان تمہیں گناہ کی طرف بلائے کہ تیری نہیں مانوں گا، میں اپنے رب کی مانوں گا، اس سے دشمنی کرو۔ پڑھو لا حول، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھگاؤ اسے۔ اور میری یہ بات سن لو، آج مسلمانوں کی زبان پر حکمت کی بولی اس لیے نہیں آتی کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو گناہ میں ڈھکیل دیا ہے۔ جب مسلمان گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو حکمت سے بھر دیتا ہے اور پھر اس کی بولیوں کے اندر حکمت کے بول نظر آتے ہیں۔ بچو گناہ سے، بچو گناہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا کیا ہے؟ پھر مجھے ایک بار پوچھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے جواب دیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اب ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ انسان ہے، جانتا ہے یہ گناہ ہے، جانتا ہے، یہ بھی بتا دو۔ آپ کہیں گے مجھے معلوم نہیں تھا گناہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ گناہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر چھپ کے کیوں کر رہے تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے تو کوئی گناہ آدمی چھپ کر کے کیوں کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اسی لیے تو چھپ کر کے کر رہا ہے۔ اور نیکی، آپ جانتے ہو کہ نیکی کیا ہے، اس لیے چاہتے ہو کہ نیکی چھپی نہ رہے، سب کو معلوم پڑ جائے، اس لیے آپ نیکی کو ظاہر کرتے ہو، گناہ کو چھپ۔ آپ دیکھیں نا، کوئی گندی پکچر علی اعلان دیکھتا ہے ماں باپ کے سامنے دیکھتا ہے؟ نہیں نا، چھپ کر کے دیکھے گا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان گناہ پر دلیر ہو رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے؟ تو پہلی چیز، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور مٹ چکا کہ مر کر مجھے اپنے رب کو ایک ایک پل کا جواب دینا ہے۔ جب یہ تصور ہٹا، یہ تصور نظروں سے اوجھل ہوا کہ بندہ گناہ میں ڈوب گیا، اور جب یہ تصور رہے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور میرا مولا میرے ایک ایک گناہ پر میری پکڑ فرمائے گا تو بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ اب اس کو سمجھاتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے، آپ نکلے یہ دیکھنے کے لیے کہ اب مدینے کے نوجوانوں کی سچویشن کیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ تھوڑا سا توشہ لے کر جنگل و بیابان کی طرف پہنچے۔ توجہ چاہوں گا، جب جنگل و بیابان کی طرف پہنچے، اللہ اکبر، توشہ ختم ہو چکا، کھانا ختم ہو چکا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب کھانا ختم ہو گیا تو آپ جنگل و بیابان میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ گئے اس کے پاس، وہ نوجوان امیر المومنین کو نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ فاروق اعظم گئے، اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، میرا توشہ ختم ہو گیا، تو اتنی بکریوں کا، یہ ریوڑ بکریوں کا لے کر کے تو چرا رہا ہے، کسی بکری کا دودھ دو کر مجھے تھوڑا سا دے دے تاکہ میں دودھ پی کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لوں۔ اللہ اکبر، اس چرواہے نوجوان نے جواب میں عرض کیا، اے مسافر،
میں تجھے بکری کا دودھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں بکریوں کا مالک نہیں، بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے محسوس کر لیا کہ جنگل و بیابان کے اندر یہ شخص اس طریقے سے اپنے مالک کی فکر کر رہا ہے، یہ کوئی کامل انسان ہوگا، یہ پکا مسلمان ہوگا۔ تو فاروق اعظم نے اس کا امتحان لینا چاہا اور ارشاد فرمایا، سن، ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے مجھے دے دے، اس کی جو قیمت ہو مجھ سے لے لے، اور اگر تیرا مالک تجھ سے پوچھے کہ بکری کا بچہ کم کیسے ہو گیا تو تو اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تیرا مالک جنگل میں دیکھنے تو نہیں آئے گا نا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس نوجوان نے فاروق اعظم کو دیکھ کر عرض کیا، اے مسافر، تو جو کہہ رہا ہے کہ بکری کا بچہ ذبح کر کے تجھے دے دوں اور میرے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سن لو، میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا مالک کا مالک بھی مجھے نہیں دیکھ رہا؟ بس اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا، جب تک کہ کلمہ پڑھنے والوں میں تم جیسے پاکیزہ نوجوان ہیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان، یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈر، جواب دہی کا تصور۔ دوسری چیز جو گناہ کی طرف لے جاتی، جب یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، یہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر آپ جو چاہو کرو۔ ارے حکومت کو جواب دینے کا خیال آ جائے تو آدمی بلیک اینڈ وائٹ چوپڑے بناتا ہے کہ سی اے سے یہ کرا لو، وہ کرا لو، یہ کرا لو، یہ کرا لو، تاکہ پتہ چل جائے۔ ساری چیزیں آدمی کا جواب دینے کا خیال ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کو جواب دینے کا خیال نکل گیا، اس لیے ساری چیزیں ہوئی۔ دوسری چیز جسے قرآن نے مینشن کیا، گناہ سب سے زیادہ مالدار کرتا، اسے غور سے سنیے گا آپ، جہاں مال آیا سرکش ہوا، وہ باغی ہوا، الا ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ تو گناہ کرنے کے لیے بڑے شہروں میں ہر ہفتے چلے جاتے ہیں، اس کو قرآن نے مینشن کیا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، بے شک انسان سرکش ہوا، باغی ہوا، کب؟ جب اس نے اپنے آپ کو بے نیاز پایا۔ ارے میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس مالداری نے اسے باغی بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عذاب بھی جب کسی بستی پر آتا ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، سارے مالدار کی بات نہیں کر رہا، جو مالدار گناہ کرتے ہوں گے، اللہ جب کسی بستی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اس بستی کے مالداروں کو اللہ کے احکام پہنچائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، کن کو؟ کسی بستی کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس بستی کے مالداروں کو اللہ تعالیٰ اپنا حکم پہنچاتا ہے، لیکن اس حکم پر جب عمل نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے اتنے علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، کسی مالدار سے اگر کہہ دیا جائے کہ تم شادی کے اندر ڈھول باجے گاجے کیوں لگاتے ہو؟ ارے مولانا ہم خرچہ کرتے ہیں، تم ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ بچو گناہ سے۔ گناہ وہ بیج ہے جس کی بنیاد پر سوائے کانٹے کے درخت کی اور کوئی چیز نہیں نکل سکتی، اور نیکی وہ بیج ہے جس سے سوائے سکون کی اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کرنا کیا ہے؟ حالانکہ میں ابھی آیت کے دوسرے حصے کی طرف آ بھی نہیں پایا، خطیہ اور اسما کی طرف آیا بھی نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر، لیکن ایک مختصر اب گناہ ہو چکے، آج تک بہت کر لیے، اب آدمی کو شرمندگی ہو رہی، یار اب میرا کیا ہوگا؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے نا، اور جب بہت گناہ کر لیتا ہے بولا اب اتنے کر ہی لیا ہوں اور میری پہچان ہی گنہگار کی طرح ہو گئی، تو اب سدھروں گا تب بھی لوگ مجھے اچھا نہیں کہیں گے. یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. جس دن آپ نے گناہ سے توبہ کر لی اور اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا، سنیے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں لفظ پر غور کیجئے گا، آپ نے ارادہ کر لیا آپ کو عزت ملنی شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ کے محلے کے اندر اتنے ائمہ حضرات موجود ہیں، ان ائمہ مساجد میں سے کسی امام کے قریب یعنی مسجد کے قریب ایک نوجوان کوئی رہتا ہے جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے. توجہ چاہو گا، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، روز 5 وقتہ نماز میں نہیں آتا اور کچھ عادتیں بھی تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہیں. اچانک ایک دن امام صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے امام صاحب میں انشاءاللہ فلاں تاریخ کو حج کے لیے جا رہا ہوں. گیا نہیں حج کے لیے، میرا حج کمیٹی میں نمبر لگ گیا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں. وہ امام جو اس بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ جمعہ پڑھتا ہے، وہ امام جو اس بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کہہ دیا فلاں تاریخ کو حج کے لیے جا رہا ہوں، تو امام صاحب اس گنہگار سے کہتے ہیں بھائی مجھے بھی ذرا دعا میں یاد رکھنا، مجھے بھی ذرا دعا میں یاد رکھنا. مکہ نہیں پہنچا، مدینے نہیں پہنچا، لیکن وہاں جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے عزت عطا فرما دی. تو جب کوئی گناہ سے توبہ کا ارادہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. توبہ کرو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنی آئیڈینٹی بناؤ، اپنی پہچان بناؤ، اپنی شناخت بناؤ کہ آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے، آج سے ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، آج سے پاپ کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے. سن لو، آج اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو ابھیان کی وجہ سے نہیں پریشان ہوتا، ابھیمان کی وجہ سے پریشان ہوتا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.